الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نماز کی شرط یا فرض میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، بھول گیا، تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر قصدن واجب چھوڑا، جانتے بوجھتے کوئی واجب چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب الاعادہ۔ آج یہاں واجبات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ واجبات نماز بہت سارے ہیں، تو یہاں آپ کی سہولت کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ نماز کے مختلف ارکان میں جو جو واجبات آتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ حالت قیام میں کتنے واجب ہیں، رکوع میں کتنے واجب ہیں، سجدے میں کتنے واجب ہیں، التحیات میں کیا کیا واجبات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سارے واجبات کو علیحدہ علیحدہ آپ کی آسانی کے لیے بیان کیا گیا۔ یہ آسانی یاد کرنے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ تو نماز کے واجبات کا بیان تکبیر، حمد اور سورت کے اعتبار سے، یعنی تکبیر کے اعتبار سے، تکبیر تحریمہ کے اعتبار سے، حمد سورہ فاتحہ کے اعتبار سے، اور سورت جو اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے نماز کے واجبات کتنے ہیں وہ سنیے آپ۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ لفظ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی اور لفظ کہا جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان اور بڑائی کا بیان ہے، جیسے اللہ جل جلالہ، اللہ عز و جل، تو یہ بھی تکبیر تو ہو جائے گی لیکن واجب کا تارک ہوگا۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا 2 سے لے کر 8 یعنی 7 واجب یہ ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا، کیونکہ اس کی ہر آیت واجب ہے۔ تو کتنے واجبات ہو جائیں گے؟ 7۔ سورہ فاتحہ میں 7 واجبات ہیں، 7 واجب یہ ہو گئے، ایک ہی ہے، کل ملا کر 8۔ الحمد پڑھنا یعنی اس کی 7 آیتیں کہ ہر ایک آیت مستقل واجب ہے، ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا ہر لفظ واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کے لفظ بہت سارے ہیں، تو کئی واجبات بن جائیں گے۔ 9واں واجب سورت ملانا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورت پڑھنا، یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر والی سورت، یا والعصر والی سورت، یا اگر ایک چھوٹی سورت نہیں پڑھتا تو 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے، 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لے، جیسے ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، یہ 3 چھوٹی آیتیں، ٹھیک ہے؟ یا 1 یا 2 آیتیں بڑی ہوں لیکن وہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں، وہ پڑھ لے تو بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ 10واں اور 11واں واجب نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے۔
ظہر کی پہلی جو 2 رکعت اس میں قرات کیا ہے؟ واجب۔ عصر کی پہلی جو 2 رکعت ہے اس میں قرات، اسی طرح مغرب کی پہلی 2 رکعت اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کیا ہو جائے گی؟ تو 1 رکعت کے حساب سے 1 واجب، 2 رکعت کے اعتبار سے 2 واجب، تو یہ 10 اور 11 واجب ہو گئے۔ اور فرض کی آخری 2 رکعتوں میں یا آخری 1 رکعت میں قرات واجب نہیں۔ 12واں اور 13واں، الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی ہر رکعت میں واجب ہے۔ الحمد کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے وہ کون کون سی رکعتوں میں واجب ہے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل کی ہر رکعت میں اور وتر کی ہر رکعت میں۔ نفل میں سنتیں بھی شامل ہیں، یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا، کیونکہ فقہاء کرام نفل کے بیان میں سنتوں کو بھی شامل فرماتے ہیں۔ نفل ہو یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اسی طرح وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، اور فرض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا سورہ فاتحہ کے ساتھ واجب ہے، بعد کی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب نہیں۔ 14واں واجب، الحمد کا سورت سے پہلے ہونا، یہ کیا ہے؟ واجب، یعنی پہلے الحمد پڑھی جائے گی سورہ فاتحہ، سورت اس کے بعد پڑھی جائے گی۔ اگر کسی نے یوں کیا کہ سورت کو پہلے پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ واجب کا تارک کہلائے گا۔ تو الحمد کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب۔ اور 15واں واجب یہ کہ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا واجب ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے؟ ایک ہی بار پڑھنا واجب۔ تو اگر کسی نے 2 مرتبہ پڑھ لی تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ تارک واجب کہلائے گا۔ 16واں واجب، الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا، یعنی الحمد پڑھنے کے بعد اب فوراً کیا پڑھنا ہے؟ سورت پڑھنی، کوئی درمیان میں اجنبی چیز، اجنبی سے مراد جو قرات کے لیے اجنبی ہو، تو وہ چیز یہاں نہ ہونے پائے۔ بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرات کے تابع ہی، اجنبی نہیں ہے۔ اب جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب سورہ کوثر پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر سے پہلے بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ اجنبی نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ ہے کس کے تابع؟ قرات کے ہی تابع، یہ اجنبی نہیں کہلاتا۔ اسی طرح آمین جو سورہ فاتحہ کے بعد کہی جاتی ہے وہ بھی قرات کے ہی تابع ہے، یہ بھی اجنبی نہیں ہے۔ آمین تابع الحمد کے ہے اور بسم اللہ تابع سورت کے، یہ فاصلہ اجنبی نہیں۔ بالفرض اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت زیادہ طرز کے انداز میں اور اچھے یعنی بہت انتہائی آہستہ آواز میں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بھی فاصلہ نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ اتنی دیر اس نے لگا دی کہ 3 تسبیح سے زیادہ کا وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی فاصلہ نہیں کہلائے گا۔ اس طرح آمین، آمین کو بھی اگر کسی نے بہت زیادہ لمبا کر دیا تو بھی فاصلہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ قرات کے ہی تابع۔ اگرچہ کہ اس طرح پڑھنا تجوید کے اعتبار سے درست نہیں تھا کہ اتنا زیادہ کھینچنا، لیکن اگر کسی نے ایسا کھینچ لیا تو معنی میں تو کوئی فساد نہیں آئے گا، نماز بھی اس کی ہو جائے گی اور ترک واجب کا بھی الزام اس پر نہیں آئے گا۔ یہ واجبات جو 16 واجبات آپ نے پڑھے، یہ تکبیر، حمد اور کس کے اعتبار سے تھے؟ سورت کے اعتبار سے۔ یہ یاد کرنے میں آسانی ہو گئی کہ ہم نے سورت پڑھنی ہے تو یہ واجبات آئیں گے، اور تکبیر اور سورت اور فاتحہ کے یہ 16 کے 16 واجبات۔ اب آ جائیے قیام کے بعد ہمارا کون سا مرحلہ آئے گا؟ رکوع کا مرحلہ آئے گا، اور اس کے بعد سجدہ ہے۔ تو رکوع اور سجدے کے اعتبار سے جو نماز میں واجبات ہیں وہ کتنے؟ 3 ہیں۔
قرات کے بعد متصلاً رکوع کرنا، جیسے قرات ختم ہوئی بغیر سوچے سمجھے، یعنی سوچ بچار نہیں کرنا کیا کرنا ہے، زیادہ دیر نہیں لگانی، بلکہ قرات کے فوراً بعد کیا کرنا ہے، رکوع کرنا ہے۔ اگر اتنی دیر کر دی کہ 3 تسبیح کا وقفہ گزر گیا تو یہ ترک واجب کہلائے گا۔ قرات ختم ہوئی، جیسے کہ سورہ کوثر پڑھ رہا تھا تو ان شانئک ھو الابتر پڑھ لی، اب سوچنا نہیں ہے، ان شانئک ھو الابتر، اللہ اکبر، فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرنا ہے، اس کو رکوع میں جانا ہے۔ تو قرات کے بعد متصلاً رکوع کرنا یہ بھی کیا ہے، واجب۔ 18واں، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، کوئی دوسرا رکن ان دونوں کے درمیان نہ آ جائے۔ جیسے ایک سجدہ کر لیا، ایک سجدہ کرنے کے بعد یہ کھڑا ہو گیا اور دوسری رکعت شروع کر دی، تو دوسرا سجدہ اس نے نہیں کیا اور پھر اس نے جا کر اگلی رکعت میں وہ اس رکعت کا سجدہ رہ گیا تو وہ کر لیا، تو اگرچہ کہ وہ سجدہ تو ہو جائے گا لیکن دونوں کے درمیان کیا آ جائے گا، ایک فاصلہ آ جائے گا، یہ فاصلہ بھی ترک واجب شمار ہے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں بیٹھے گا دو سجدوں کے درمیان وہ علیحدہ واجب ہے، اس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ 19واں میں تعدیل ارکان، یعنی رکوع و سجود و قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا، یہ کیا ہے، واجب ہے۔ تو ایک سجدہ کر لینے کے بعد جو بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، جلسہ۔ اس جلسے میں کتنی دیر بیٹھے گا، ایک تسبیح کی مقدار۔ اس طرح رکوع کر لینے کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے سیدھا، اس کو کہتے ہیں قومہ، کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں کم از کم کتنی مقدار ٹھہرے گا، ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرے گا۔ اسی طرح رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھنا ہے نا، تسبیح پڑھنا واجب نہیں ہے، تسبیح پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ جتنی دیر میں ایک تسبیح پڑھ لی جائے اتنی دیر تک رکوع میں رہنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنا واجب نہیں ہے، تسبیح پڑھنا کیا ہے، سنت ہے۔ جتنی دیر میں ایک تسبیح پڑھ لی جائے اتنی دیر تک سجدے میں رہنا یہ واجب ہے۔ جیسے سبحان ربی العظیم اتنی دیر لگتی ہے، تو اتنی دیر تک اگر رکوع میں رہا اس کا واجب ادا ہو گیا، اگرچہ کہ اس نے تسبیح نہیں پڑھی، تاریخ سنت ہے لیکن فرض کا تاریخ یا واجب کا تاریخ نہیں کہلائے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہ تھے رکوع اور سجدے کے اعتبار سے واجبات۔ اب قومہ، جلسہ اور قعدہ اولیٰ کے اعتبار سے نماز کے واجبات۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ کیا ہے، سیدھا کھڑا ہونا علیحدہ واجب، اور ایک تسبیح کی مقدار کھڑا ہونا یہ اس کے ساتھ واجب ہے۔ اسی طرح جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ علیحدہ واجب، ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا یہ اس کے ساتھ دوسرا واجب آ جائے گا۔ قاعدہ اولیٰ، اگرچہ کہ نماز نفل ہو یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، تو ان میں جو 2 رکعت پر قاعدہ کیا جاتا ہے وہ قاعدہ اولیٰ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے وہ، قاعدہ اولیٰ، تو وہ قاعدہ اولیٰ بھی واجب ہے۔ 23واں واجب، فرض و وتر و سنن رواتب میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا۔ فرض 4 رکعت فرض ہے، 3 رکعت فرض ہے، یا وتر 3 رکعت ہے، یا سنن رواتب۔ سنن رواتب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نماز سے پہلے جو سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، جیسے کہ جمعہ سے پہلے کی یا جمعے کے بعد کی، یا ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں مؤکدہ، یہ جو سنتیں مؤکدہ ان کو کیا کہتے ہیں، سنن رواتب۔ تو یہ سنت مؤکدہ جو 4 رکعت ہیں، تو ان کی دوسری رکعت میں جو اتحیات کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، تو اس میں کتنا پڑھنا ہے، صرف اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنی ہے، اس کے اوپر مزید کچھ اضافہ نہیں کرنا۔ تو فرض، وتر اور سنن رواتب یعنی سنت مؤکدہ،
کی دوسری رکعت میں جو قعدہ میں ہم نے اتحیات پڑھی ہے تو وہ کتنی اتحیات پڑھنی ہے؟ عبدہ و رسولہ تک پڑھنی ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں پڑھنا۔ ہاں سنت غیر موقدہ ہے، جب نفل نماز 4 رکعت کی نیت باندھی ہے نفل کی، تو اس میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا سب پڑھے گا، سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیرے بغیر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور پھر ثنا سے دوبارہ شروع کرے گا۔ 24واں اور 25واں واجب، دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا۔ تو 24 ایک قعدے میں تشہد پڑھنا 24، اور اس کے بعد والا قعدے میں تشہد پڑھنا، یہ بھی کیا ہے 25، 2 واجبات ہو گئے۔ اور دونوں قعدوں میں پورا تشہد التحیات پوری پڑھنا، یہ کیا ہے واجب ہے۔ اتنی دیر تک اگر خاموش بھی رہا تو یہ بیٹھنے کا تو واجب ادا ہو گیا، پڑھنے کا واجب ادا نہیں ہوا۔ یوں ہی جتنے قعدے کرنے پڑے سب میں پورا تشہد پڑھنا کیا ہے واجب ہے۔ اب مثلا کسی کی امام کے ساتھ 1 رکعت نکل گئی تو اس نے کتنے قعدے کرنے پڑیں گے؟ 3 قعدے کرنے پڑیں، اس کو تینوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا پڑے گا۔ اور بالفرض اگر یہ آخری قعدہ میں شامل ہوا، ادھر یہ شامل ہوا، اس نے نیت کی بیٹھا، امام کے ساتھ اس کی شرکت ہو گئی، ابھی بیٹھا ہی تھا، 1 تسبیح کی مقدار ہی اس کو گزری تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو یہ اتحیات پوری کر کے کھڑا ہوگا، اس کو اتحیات پوری کرنی واجب ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو میں جو اتحیات کے لیے دوبارہ ہم بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو اتحیات دوبارہ پڑھنی بھی کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی۔ تو جتنے قعدے کرنے پڑے سب میں تشہد پورا پڑھنا، اتحیات پوری پڑھنی، یہ کیا ہے واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اس کا چھوڑ دے گا تو ترک واجب ہوگا۔ جس طرح سورہ فاتحہ کا ہر لفظ واجب ہے، اسی طرح اتحیات کا بھی ہر لفظ واجب ہے۔ اور لفظ السلام 2 بار کہنا اور علیکم کہنا یہ واجب نہیں ہے، صرف السلام کہتے نا، السلام السلام، واجب اس نے پورا کر دیا، علیکم کہنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے آپ وتر اور عیدین کے اعتبار سے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ کیا ہے واجب۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ دعائے قنوت جو ایک مشہور دعا ہے نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، مطلقاً دعا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اللہم ربنا آتنا والی دعا پڑھ لی تو بھی اس نے واجب ادا کر دیا۔ ہاں اللہم انا نستعینک یہ والی دعا پڑھنا، اس کو صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت کے 4تھے حصے میں سنت مستحبہ قرار دیا ہے۔ تو اگر کسی نے چھوڑ دی، اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لی، جیسے ربنا آتنا والی پڑھ لی یا اللہم رب اغفر لی پڑھ لی، یہ والی دعا پڑھ لی، تو بھی اس نے واجب ادا کر دیا۔ مطلقاً دعا پڑھنا واجب ہے۔ ہاں یہ دعا اگر پڑھتا ہے اللہم انا نستعینک تو سنت کا بھی یہ ثواب پائے گا، اس دعا کو جو پڑھنے کی جو سنت ہے اس کو بھی اس نے ادا کیا۔ 29 تکبیر قنوت، دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں نا، یعنی سورت پڑھی اور سورت کے بعد اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، تو یہ اللہ اکبر کہنا بھی کیا ہے واجب ہے۔ 30 اور 35، 30 تا 35 کیونکہ یہ 6 واجبات آنے کھٹے، عیدین کی 6 تکبیریں، تو 6 تکبیریں کتنے واجب ہو جائیں گے؟ 6 واجب ہو جائیں گے، تو 35 واجبات ہو گئے۔ ایک بھی اگر تکبیر چھوڑ دے گا تو ترک واجب ہے یہ۔ 36 عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، عیدین کی نماز، عید الفطر کی نماز ہو، عید الاضحیٰ کی نماز ہو، دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں نا، پہلی 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ تکبیریں تو ہو گئی عیدین کی نماز کی تکبیریں۔ اب جو چوتھی تکبیر کہی جا رہی ہے وہ کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ رکوع کے لیے کہی جا رہی ہے۔ یہ چوتھی تکبیر جو رکوع کے لیے کہی جا رہی ہے یہ بھی واجب ہے۔ کیا ہے یہ؟ دیگر نمازوں میں رکوع کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن عیدین کی نماز میں جو دوسری رکعت میں رکوع کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس تکبیر میں لفظ اللہ اکبر ہونا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ ہو گئے 37 واجبات۔ اب آپ آ جائیے جہری و سری نماز کے اعتبار سے واجبات، اسی طرح سجدہ تلاوت اور ترتیب کے اعتبار سے نماز میں جو جو واجبات آتے ہیں ان کو
شمار کیجئے. ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ امام کے لیے واجب ہے. اگر کوئی اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو جماعت بالفرض میسر نہیں آئی، تو اگر وہ اپنی تنہا نماز پڑھے، جیسے فجر ہو گئی، عشاء ہو گئی یا مغرب ہو گئی، تو اس میں اس کو جہر سے قرات کرنا واجب نہیں، امام کے لیے واجب ہے. ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا کیا ہے؟ واجب. اور غیر جہری میں آہستہ کرنا کیا ہے؟ یہ دونوں کے لیے. اگر کسی کو جماعت ظہر کی میسر نہیں آئی تو اس پر بھی واجب ہے کہ ظہر کی نماز میں قرات کیا کرے گا؟ آہستہ کرے گا. امام ہو خواہ منفرد ہو، دونوں کے لیے غیر جہری نماز میں قرات آہستہ کرنا واجب. 40واں واجب. یہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے کہ ہر واجب و فرض کا اس کی جگہ پر ہونا. ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا کیا یہ واجب ہے. جیسے رکوع پہلے ہے نا، سجدہ بعد میں، تو کسی نے سجدہ پہلے کر دیا، رکوع بعد میں کر دیا، تو کیا کہلائے گا؟ تاریک واجب کہلائے گا. 41 رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا. اگر کسی نے 2 رکوع کر لیے تو کیا کہلائے گا؟ تاریک واجب. اور سجود کا 2 ہی بار ہونا. کسی نے 3 سجدے کر لیے تو کیا کہلائے گا؟ تاریک واجب. 43واں دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا. اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے یا 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، تو قعدہ میں کب بیٹھے گا؟ دوسری رکعت پڑھ کر بیٹھے گا. اگر پہلی رکعت پڑھ کر قعدہ کر لیا تو کیا کہلائے گا؟ تاریک واجب کہلائے گا. تو دوسری سے پہلے قعدہ نہیں کرنا یہ بھی واجب ہے. اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ واجب. 4 رکعت والی نماز میں اب قاعدہ آخرہ کون سی رکعت میں ہوگا؟ چوتھی رکعت کے بعد ہی ہوگا. 45واں آیت سجدہ پڑھ لی کسی نے نماز میں، تو سجدہ تلاوت کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اور اسی طرح سجدہ سہو ہوا تو سجدہ سہو کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. 47 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا. 2 فرض یا 2 واجب. اب جیسے رکوع ایک فرض ہے اور سجدہ بھی فرض ہے، تو ان دونوں کے درمیان رکوع کے بعد فوراً کیا کرنا ہے؟ آپ نے سجدہ کرنا ہے نا. تو ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ 1 تسبیح کا وقفہ ہونا ہے. 3 تسبیح کا اگر کسی نے وقفہ کر دیا تو کیا کہلائے گا؟ تاریک واجب کہلائے گا. اسی طرح سورت پڑھنا کیا ہے؟ واجب. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب. یہ 2 واجبات ہیں. ان دونوں کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب یہ سوچ میں لگ گیا کہ کون سی سورت پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں، یاد ہی نہیں آ رہا اس کو. اتنی دیر اس نے لگا دی سوچنے میں کہ 3 تسبیح ہو گئی، اس کی مقدار گزر چکی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ تاریک واجب کہلائے گا. تو 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طرح 48واں واجب مقتدیوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ امام جب قرات کرے بلند آواز سے خواہ آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، باہر صورت مقتدی کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا. 49 سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا. قرات تو امام کے پیچھے مقتدی نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ دیگر جو بھی واجبات ہیں مقتدی اس کو بھی ادا کرے گا. جیسے اتحیات پڑھے گا، دعائے قنوت پڑھے گا، تو یہ سارے واجبات مقتدی بھی ادا کرے گا. السلام کا لفظ کہے گا. ان واجبات میں امام کی پیروی کرے گا. کسی قعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ تشہد کا ہر اتحیات کا ہر لفظ واجب ہے. تو کوئی لفظ بھول جائے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سے کرنا پڑے گا. یہ واجبات بیان ہونے کے بعد اب اسی ضمن میں چند مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. سورت پہلے پڑھی، اس کے بعد الحمد
یا الحمد و سورت کے درمیان اتنی دیر تک یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپکا رہا، خاموش رہا، سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یہ ابھی آپ نے سن لیا نا اصول کہ اتنا فاصلہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ 3 تسبیح گزر جائے، تو اتنا فاصلہ اس نے کر دیا. اس طرح الحمد کا ایک لفظ بھی رہ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی آپ نے سنا اصول کیا بیان کیا گیا کہ سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ واجب ہے، ایک لفظ بھی اس نے چھوڑ دیا تاریخ واجب ہو جائے گا. قاعدہ اولا میں درود ابراہیم پڑھنا. قاعدہ اولا کا مسئلہ ہم نے کیا پڑھا کہ سنت موقدہ فرض اور وتر کی نمازوں میں قاعدہ اولا میں صرف اتحیات پڑھنی، درود شریف اس میں نہیں پڑھنا. تو اگر اس نے پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا وہ سنیے. فرض و وتر و سنن رواتب کے قاعدہ اولا میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہون ہوا، بھولے سے ایسا ہوا اس سے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرے. اور عمدن اگر اس نے ایسا کیا ہے، جانتے بوجھتے ایسا کیا، تو نماز کا اعادہ کرے. مقتدی قاعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو اب کیا کرے؟ تو وہ خاموش رہے، سکوت کرے، درود اور دعا کچھ نہ پڑھے. اور مسبوق جس کی 1 یا 2 رکعتیں نکل چکی ہیں اس کو مسبوق کہتے ہیں. مسبوق کو چاہیے کہ قاعدہ اخیرہ میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، کیونکہ اس کو تو کھڑے ہونا ہے. اتنا آہستہ آہستہ پڑھے کہ ادھر اس کی اتحیات پوری، ادھر امام سلام پھیر دے. تو امام کے سلام کے فارغ ہو اس وقت یہ اپنی اتحیات پوری کر چکے. اور اگر یہ سلام سے پہلے فارغ ہو گئے، اتحیات پڑھ لی، ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا، تو کیا کرے؟ تو یہ کلمہ شہادت کی تکرار کرتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی تکرار کرتا رہے. صلو علی الحبیب. نماز کے واجبات کا بیان ہوگا. سجدہ سہو کا سارا دار و مدار ان باتوں پر ہے. اس ضمن میں کوئی مسئلہ واجبات اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے آپ مدینہ یہ تراویح کی رکعت میں جو امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، وہ وتر پڑھاتے ہیں، تو اس میں ہم دعائے قنوت پوری پڑھیں گے یا امام کو رکوع کر لیں گے؟ امام کے ساتھ دیگر واجبات میں تو اس کی پیروی کرنی ہے نا، تو دعائے قنوت بھی ہم پوری پڑھیں گے. ہاں اگر امام نے دعائے قنوت ہم سے جلدی پڑھ لی اور رکوع میں چلا گیا، اور ہم کو اگر یہ غالب گمان ہے کہ اگر ہم دعائے قنوت پوری کر لینے کے بعد امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں گے تو دعائے قنوت پوری کر لیں پھر رکوع میں شامل ہو جائیں. اور اگر ہمیں غالب گمان ہے کہ امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا تو جتنی پڑھی اتنی پڑھ لینے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. مدینہ جیسا کہ یہاں واجب نمبر 9 میں لکھا کہ سورت ملانا یعنی ایک چھوٹی سورت، جیسا کہ انا آتینا کل کوثر، تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت 19 میں پارے گئے، تو اس سے ہماری مطلب کہ نماز کا واجب ادا ہو جائے گا؟ نہیں، بسم اللہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے واجب ادا نہیں ہوگا. بسم اللہ ایک آیت تو نہیں ہے بھارت، یہ ایک آیت کا حصہ ہے. ایک آیت کا حصہ. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت ہے. امام اگر قرأت کر رہا ہے اور ہمیں خاموش رہنا ہے تو ایک تو یہ کہ آمین بلند آواز میں کہنا، ایک تو یہ، اور اگر کوئی چیز مطلب الحمد یا ہمارے منہ سے نکلتا ہے مطلب بول لے یا اس کو ریپیٹ، اس میں کیا کا ترک ہے؟ قرأت اگر مقتدی نے بلند آواز سے کر دی تو تاریخ واجب ہوگا. جانتے بوجھتے کی تو امام کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اس نماز کو دوبارہ لوٹا ہے. اور اگر بھولے سے کیے تو گناہ گار نہیں ہے، سجدہ سے اس پر نہیں ہے، بھولے سے اگر ہوا ہے تو. اگر آمین بلند آواز سے کہی تو تاریخ سنت ہے. امام کے پیچھے اگر آمین بلند آواز سے کہی اس نے تو تاریخ سنت کہلائے گا. یعنی جو سنت ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہ سورہ فاتحہ اور سورت درمیان میں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ نہ پڑھانا، تعوذ پڑھنا بھی کیا بڑھانا کہلائے گا؟ تعوذ پڑھنا بھی بڑھانا ہی کہلائے گا، کیونکہ تعوذ ہے وہ ابتدائی قرات کے تابع ہے. تجوید کا اصول ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ یہ ابتدائی قرات میں ہے، درمیانے قرات میں تعوذ نہیں ہے. تو اگر جو قرات شروع کر رہا ہے بالفرض، اب جیسے الحمد پڑھ رہا ہے تو الحمد سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا، کیونکہ بالکل ابتدائی قرات ہے. اب جو سورت پڑھ رہا ہے وہ درمیانے قرات نہیں ہے، قرات کی ابتدا اس نے کر دی ہے. تو اب یہاں اس کو پڑھنا کیا ہے؟
بسم اللہ پڑھ لی ہے، تو اگر اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی فصل کہلائے گا، لیکن چونکہ اعوذ باللہ پڑھنے سے اتنی دیر نہیں لگتی کہ 3 تسبیحات ہو جائیں، تو واجب کا تارک نہیں کہلائے گا، فصل ہو جائے گا لیکن 3 تسبیح کا نہیں ہے، 3 تسبیح کی مقدار لکھی نا۔ سورہ فاتحہ کا ہر لفظ واجب ہے، لفظ کہیں گے یا ہر حرف واجب کہیں گے؟ لفظ سے مراد کلمہ، جیسے الحمد ایک کلمہ ہے، جیسے مد چھوڑ دیا، نہیں مد نہیں، للہ یہ دوسرا کلمہ، رب یہ تیسرا کلمہ، العالمین یہ کلمہ، اسی طرح الرحمن یہ بھی ایک کلمہ، الرحیم یہ بھی ایک کلمہ، مالک یہ بھی ایک کلمہ، یوم یہ بھی ایک کلمہ، الدین یہ بھی ایک کلمہ، ایک ایک کلمہ۔ اور سورہ فاتحہ کی جو تکرار 3 آیت یا 4 آیت اگر مکمل پڑھ لی، اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کی، جیسے 4 آیتیں پڑھی تھی بھول گیا پھر دوبارہ سے شروع کی، ہاں تو یہ بھی تاریخ واجب ہے، یہ بھی تاریخ، اکثر حصہ بھی اس نے دوبارہ پڑھ لیا نا تو تاریخ واجب کے اکثر میں یہ 4 آیتیں ہوں گی یا 3؟ اکثر میں 4 آیتوں کا شمار ہو، اکثر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں تو اکثر کتنی ہو جائیں گی؟ 4۔ تو یہ سورت کا بھی یہ حکم ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد؟ نہیں سورت کا یہ حکم نہیں، سورہ فاتحہ کا یہ حکم۔ کوئی سورت جیسے انا آتینا کل کا سے 2 مرتبہ پڑھ لی، 3 مرتبہ پڑھ لی تو تاریخ واجب نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا سنت بھی نہیں ہے۔ ہاں جن آیتوں یا جو سورتیں نماز میں مقرر نفل نمازوں کے لیے آئی ہیں ان کو 2 بار 3 بار پڑھنے میں کوئی، جیسے کہ سورہ اخلاص ہے 3 بار پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، تہجد میں پڑھی جاتی ہے، یا جن نمازوں میں ایک سورت کو بار بار پڑھنے کا بیان ہوتا ہے تو وہ نوافل کے ساتھ خاص ہے، فرض نمازوں میں نہیں ہے۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا جیسے شب قدر میں آتے نوافل کہ 25 بار انا انزلنا پڑھے ایک رکعت میں، تو ایک ہی سورت کا تکرار کر رہا ہے، تو وہ وظائف کے اعتبار سے بزرگوں نے جو بیان کیا وہ الگ ہے، وہ بھی نوافل کے ساتھ خاص ہے، فرض میں نہیں ہے وہ۔ حضور مسئلہ نمبر 19 اور 47 ان دونوں عبارتوں میں تعارض ہے یا سمجھنے میں غلطی ہے؟ 19 اور 47 47 19 پہ یہ ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع و سجود و قومہ و جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور 47 میں یہ ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا، 1 تسبیح کی مقدار تو کیا ہے؟ واجب ہے، 3 تسبیح کا اگر یہ قدر ٹھہرا آ رہا تو کیا ہو جائے گا؟ تاریخ واجب کہلائے گا۔ 3 تسبیح کا وقفہ نہ ہونا یہ واجب، اور 1 تسبیح کا وقفہ ہونا کیا ہے؟ واجب۔ مسبوق کے متعلق آپ نے بتایا کہ قاعدہ آخیرہ میں اگر امام سے پیشتر اتحیات پڑھ چکا اب کلمہ شہادت کی تکرار کرے گا، تو کیا کلمہ شہادت کی تکرار کرنا واجب ہے اس کے لیے؟ نہیں واجب نہیں ہے، بہتر ہے۔ اور سکوت کرے گا پھر؟ سکوت کرے تو بھی صحیح ہے، کلمہ شہادت کی تکرار کرنا یہ واجب نہیں ہے، واجبات میں اس کو مطلب یہ واجبات کو بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے، واجبات بیان ہوگا پھر یہ ضمنی مسائل ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کروں انشاءاللہ عز و جل۔